اپنے پیارے بزرگوں سے اسلام کی پردہ نشی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر میری آواز آپ لوگوں کی کانوں تک پہنچ رہی ہو تو آپ حضرات جلد از جلد جشن امام حسین میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ બંધાઈ છે ને દહીં બાંધે હું બાંધે બરાબર બાકી બરાબર જાય ને બાકી આવતી ના હા برادران اسلام، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و رضا کے چاہنے والوں، بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہدائیوں، آپ تمام حضرات سے خلوص گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جلد سے جلد جشن امام حسین میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ برادران اسلام، ہم عمر سادھیوں عزیز اسلام پردہ نشی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے بارگاہ نبی درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ حصول برکت کے لیے منقبت کی ایک مطلب ہوتی جس آپ خدا فرما لیں کہ اللہ کا رسول نانا حسین کا اللہ نانا حسین
جی
جھکتا نہیں ہے وہ دریا سے جو سوکھتا نہیں ہے وہ دریا سے اللہ کے کرم اور حیوانیت کیا کری منزل پہ تھا یقین حیوانیت کیا کری منزل پہ تھا یقین انسانیت کا عرش انسانیت کا عرش معلا سے انسانیت کا عرش معلا سے جو سوکھتا نہیں ہے وہ دریا سے ہر ظلم کے خلاف کی ہر ظلم کے خلاف خدا کی کمال سے ہر ظلم کے خلاف خدا کی کمال سے جو جھکتا نہیں ہے وہ جو جھکتا نہیں ہے وہ نشان سے جو جھکتا نہیں ہے وہ نشان سے اللہ کے کرم کا خزانہ سے جو سوکھتا نہیں ہے وہ دریا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم أما بعد فأعوذ بالله
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نشانوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم روح کائنات جان کائنات فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ والہانہ انداز میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اطہر میں جو درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتا ہے، پاک نبی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے جب میرا امتی درود پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے. پھر اس بادل کو برسنے کا رب قدیر حکم عطا فرماتا ہے تو اس بادل میں سے جتنے بھی پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان قطروں کی برکت سے چاندی پیدا فرماتا ہے. اور جتنے قطرے پہاڑوں کے اوپر گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قطروں کی برکت سے پہاڑوں میں سونا پیدا فرماتا ہے. اور جتنے قطرے اس بادل میں سے بے ایمان کے اوپر گرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بے ایمان کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. حضرات، بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم درود و سلام پڑھیں بالکل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور عقیدہ اپنا یہی ہو کہ حضور سماعت کر رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام. اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. نہیں بولے؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام. تو آئیے پورا مجمع مل کر نبی آلِ نبی اصحاب نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں. پڑھ لیجیے.
پھر حضرات مسلسل آپ ذکر شہادت امام عالی مقام کے موقع پر ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل بارگاہ امام عالی مقام امام حسین میں 8ویں محفل پاک ہے۔ کتنی؟ 8ویں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان امام عالی مقام سے مالا مال فرمائے۔ حضرات امام عالی مقام امام حسین ہے کیا؟ حسنین کریمین کی شان ہے کیا؟ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میرے آقا کا سایہ نہ تھا۔ حضور کا سایہ، سایہ کو سمجھتے ہیں، پرچھایا بولتے کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو حضور کا پرچھایا سایہ نہیں تھا، اور اس لیے سایہ نہیں رکھا تھا اللہ نے تاکہ میرے محبوب کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے۔ اللہ کو اپنے سونے یار سے اتنی محبت ہے، اس لیے تو ایمان کی بھی جان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاز قدم شان ہے یہ۔ بلند آواز سے بولی، پھر میں واقعہ کربلا شروع کر رہا ہوں۔ حضور کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا کہ اللہ کی سر سے لے کر پیر تک اگر کوئی اللہ کی شان کو دیکھنا چاہے تو وہ مدینے والے کو دیکھے۔ اللہ کی سر شان ہے یہ۔ کون؟ حضور۔ انسان جیسا کوئی انسان ہے؟ بولو نا یار، نہیں، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان حضور ہے۔ تو حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا جب سایہ نہیں تھا تو سایہ کی شکل میں حضور کو اپنے حسن حسین عطا فرما دیے۔ کیا فرما دیے؟ حسن و حسین حضور کے سائے کی شکل میں۔ اس کو امام اہل سنت نے شعر میں بھی کہا کہ معلوم نہ تھا سایہ شاہ سقلے، معلوم نہ تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، سایہ تھا مگر کون تھا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ معلوم نہ تھا سایہ شاہ سقلے، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کی، کہہ دو سبحان اللہ۔
معتوم نتا سایہ شاہ سکلے اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین تمثیل میں اس سائے کو اس سے کیے آدھے سے حسین بنے اور آدھے سے حسین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین حضرات خیر مرتبہ امام عالی مقام کا بہت اونچا ہے بہت بلند و بالا ہے آپ کی شان نرالی ہے اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرات بالکل وقت کی کمی کو نظر رکھتے ہوئے میں نے صرف شروع میں تھوڑی شان بیان کی اگر شان ہی بیان کی جائے تو وقت کی بہت ہی کمی ہو جائے گی اس لیے جہاں سے کل میں نے چھوڑا تھا کہاں سے چھوڑا تھا امام حسین کہاں پہنچ گئے بولو نا یار آپ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کربلا کہاں پہنچے کربلا اور آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا امام حسین پر 7 محرم کو پانی بند ہوا اور حکم یہ تھا میں وہ شعر ہی پڑھ دیتا ہوں زیادہ وضاحت نہیں کرتا ہوں حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے گھوڑے پیے اونٹ پیے اہل ہنر پیے چرند پرند پیے منع تم نے کیجو پر یزیدیوں کا یہ حکم تھا کہ نواز رسول کو پانی کا ایک بوند نہ ملنا چاہیے پانی آپ پر بند کر دیا گیا 7 کے بعد 8 بات چیت چلتی رہی مگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا امام عالی مقام حق پر تھے ان کی باتیں حق تھی مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا دنیا پر لالچی دنیا پر جان دینے والا ابن سعد 9 محرم کی شام کو کون سی شام کو محرم کی 9 تاریخ کی جمعرات کا دن تھا اس نے حملے کا حکم دیا اس کا حکم دے دیا لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فوجیوں کو بھیجا اس وقت امام عالی مقام اپنے خیمے کے سہارے تلوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے امام حسین کو آنکھ لگ گئی سیدہ بی بی زینب نے فوج کی آواز سنی تو امام حسین کو بیدار کیا کہا بھائی جان دشمنوں کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے امام عالی مقام امام حسین بیدار ہوئے کہا بہن ابھی میں نے خواب میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا انک تروح الینا اے بہن حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو سیدہ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو کہا یا ویلتا آئی نصیبت میرا آقا حسین ارشاد فرمایا بہن زینب صبر کرو صبر کرو سب کا یہی تو فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بہن اللہ مالک ہے خیر
حسین نے وہ جو فوج قریب میں آ گئی تھی، حضرت عباس علم بردار، کہہ دو سبحان اللہ، وہ حضرت عباس علم بردار کو بھیجا، جاؤ دشمنوں سے پوچھو، یزیدیوں سے پوچھو کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس علم بردار جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ان یزیدیوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ لوگ یا تو یزید کی بیعت کے لیے ابن زیاد کے سامنے آ کر جھک جائیں یا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے امام عالی مقام کو بتایا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو، توجہ سے دھیان سے سننا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننا۔ پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین نے بھائی عباس علم بردار سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس رات میں خوب نماز پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ نماز پڑھ لیں، خوب توبہ کر لیں، خوب استغفار پڑھ لیں، کیونکہ ان ظالموں کو کیا معلوم ہے؟ میرے رب کو معلوم ہے کہ میرے محبوب کے نواسے حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، استغفار سے کتنی محبت ہے، ذکر و اذکار سے کتنی محبت ہے، دعاؤں سے کتنی محبت ہے۔ ہم بھی حسینی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ دعائیں کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ حضرات کبھی کبھی ہمارے نوجوان ایسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ آج میں نے شخص کی زبانی ایسا لفظ سنا، اللہ اکبر، اللہ بچائے، مسلمان ہو کر ایسا شخص بولتا ہے کہ بارش برس رہی تھی، پانی آ رہا تھا، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، اور اس شخص نے ایسا بکواس کیا، خیر میں نے اس کو دیکھا تک نہیں، وہ بول کے چلا گیا۔ جو شخص میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس نے توہین کی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توہین کرنے سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، اور پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا حضرات؟ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں یار، اور ان کو بڑے بڑے لوگ، اچھے لوگ سمجھائیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ جس رب کی بارگاہ میں حسنین کریمین نے اتنی تکلیف اٹھائی، شہادت تو رب کی بارگاہ میں تھی، اسی رب کی بارگاہ میں ہم ناسیبہ کلمات کہتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہنسی میں بول دیتے ہیں، اور کوئی ٹینشن بھی نہیں رکھتے۔ نہیں حضرات، ان چیزوں سے بچے۔ دیکھو یہ میرا فرض تھا، میں نے ادا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب کی بارگاہ میں تعظیم کے ساتھ الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، حضرت امام عالی مقام نے فرمایا ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم خوب نماز پڑھ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت عباس گئے اور ان یزیدیوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تو ایک رات کی مہلت مل گئی۔ ابن سعد نے سوچا کہ ایک رات اور ہو جائے گی، ان کی پیاس اور بڑھ جائے گی، ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، ان کو ذکر و اذکار سے، عبادت سے بے پناہ محبت ہے۔ پھر حضرت امام عالی مقام کو جب مہلت مل جاتی ہے، حضرت امام عالی مقام نے اپنے اہل بیت کو، تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد، یہ کون سی رات ہے معلوم ہے؟ عاشورہ کی رات ہے۔ کون سی؟ عاشورہ، یعنی آج 8ویں، کل 9ویں، پرسوں جو 10ویں رات آتا وہ عاشورہ کی۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی چاہیے کہ اس عاشورہ کی رات میں کم سے کم ہم عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ تو نوافل پڑھ لیں، کہہ دو نا سبحان اللہ، تاکہ اس رات میں امام حسین کی سنت ادا ہو جائے۔ درود پاک کی تسبیح پڑھ لیں، تھوڑا بہت تو عمل کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا تو موقع عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کے مقدس دیوانوں، بڑی رات کی
आशूरा की रात थी। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपने साथियों को अपने अहले बैत को जमा करने के बाद इरशाद फरमाया कि ऐ साथियों, ऐ अहले बैत नबूवत के चश्मो चिराग सुनो, आराम और तकलीफ हर हाल में रब का शुक्र है। आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो हम अल्लाह की बारगाह में कैसे कैसे अल्फाज, इतनी ज्यादा मुसीबत है। ये इमाम हुसैन का नक्शे कदम है, इसलिए मैं आपको बताता था। इतनी ज्यादा तकलीफ के 3 दिन की भूखो प्यास, मगर फिर भी कहते हैं मौला तेरा शुक्र है, जिस हाल में तूने रखा। आज अल्लाह की रहमत आती है तो हम नाज़िबा अल्फाज कहते हैं, जो रब की बारगाह के शान के लायक नहीं। और वो हुसैन, वो नवासा रसूल, इतनी तकलीफों के बावजूद कह रहे हैं मौला पाला पाला तेरा शुक्र है। और फिर कहते हैं कि मौला का लाख लाख शुक्र है कि उस मौला ने अहले बैत नबूवत को इज्जत अता फरमाई, कुरान का इल्म अता फरमाया, दीन की समझ अता। फिर इमाम आली मकाम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया कि मेरे साथियों, तुमसे ज्यादा मैं किसी को वफादार नहीं समझता। तुमने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अपने अहले बैत नबूवत के बारे में अपने घर वालों को कहा कि मेरे घर वालों, मैं तुमको सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला, नेकी करने वाला पा रहा हूं। अल्लाह ताला तुम लोगों को इसका अजर अता फरमाए। बाकी क्या होता है मालूम है, जब अच्छे होते हैं तब बेशुमार दोस्त होते हैं। बिल्कुल हक बात है, जेब में पैसे होते हैं, दौलत होती है, पता नहीं खूने खाते में से भी दोस्त निकल कर दोस्त बन जाता है। और जब पोजीशन डाउन होती है तो कोई पूछने तक नहीं आता। जब तकलीफ आती है, ऐसा दुनिया में होता है, सब ऐसे नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, सब ऐसे नहीं होते हैं। मगर इतनी ज्यादा तकलीफ के बावजूद इमाम आली मकाम का एक साथी भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे घर वालों, मैं तुम्हें बखुशी इजाजत देता हूं कि रात का अंधेरा छाया हुआ है। ये 9 मुहर्रम की रात का बयान है हज़रात। 9 मुहर्रम की रात में क्या, 9 मुहर्रम नहीं 10 मुहर्रम की रात, 9 का दिन गुजरकर जुमा की रात थी। इमाम आली मुकाम ने कहा कि साथियों, अंधेरी रात है, घर वालों अंधेरी रात है, तुमको जहां भी जाना हो चले जाओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुझे ही कत्ल करना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं। जब मुझे शहीद कर देंगे तो फिर उनको किसी से कोई मतलब नहीं, तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर, कह दो सुभान अल्लाह। साथी हो तो ऐसे, रिश्तेदार हो तो ऐसे, सगे हो तो ऐसे। हज़रत अब्बास अलमबरदार और उनके तमाम भाई, इमाम हुसैन के भाई, भतीजे, भांजे सब खड़े होते हैं और कहते हैं, खुदा हमें ऐसा बुरा दीन न दिखाए जो आपके बाद। नवासे रसूल, आप क्या बात करते हैं, हम चले जाएं? हम हरगिज़ नहीं जाएंगे, हम आपका साथ देंगे। और आपके तमाम साथियों ने भी, जितने साथी साथ में थे, हजरत मुस्लिम बिन औसजा, हजरत हबीब बिन मुजाहिद और दिगर जितने भी इमाम आले मकाम इमाम हुसैन के साथी थे, तमाम ने, हर एक ने जान निसारी का इजहार किया। और हर एक के कहने का मकसद यही था, मतलब यही था कि ऐ नवासे रसूल, ध्यान से बिल्कुल सुनना, ऐ नवासे रसूल, हम आपको अपनी पेशानियों से, हाथों से, अपने जिस्मों से आपको बचाएं। यहाँ तक
کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اور ایک ساتھی تو کہنے لگا، غالباً حضرت مسلم بن اوسجع جن کا نام ہے، کہ حضور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں۔ بولو نا یار، پھر زندہ ہو جاؤں پھر آپ پر قربان ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں پھر آپ پر قربان ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں پھر آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اے نواز رسول، ایسا 1000 مرتبہ ہو، مگر میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ حضرات، ایسے ساتھی تھے امام عالی مقام کے۔ خیر، امام عالی مقام نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت امام عالی مقام، آپ کے اہل بیت اطہار اور تمام ساتھی اس رات میں عبادت میں لگ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس میں لگ گئے؟ اچھا، یہ کون سی رات کی بات ہے؟ دماغ میں رکھنا، کون سی رات کی بات ہے؟ عاشورہ کی رات۔ کون سی؟ 10ویں رات، جمعرات کا دن گزر کر جو رات آئی تھی جمعہ کی۔ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن۔ آج کون سا دن تھا؟ آج دن کون سا تھا؟ بدھوار کا دن تھا نہیں، یہ جو رات ہے وہ جمعرات ہے۔ کون سی رات ہے؟ ہاں، جمعرات کی رات ہے۔ اسلام میں پہلے رات، بعد میں دن۔ ہاں، اس کو دماغ میں رکھنا ہے۔ تو 10ویں رات کا یہ منظر ہے۔ حضرت امام عالی مقام، ان کے اہل بیت اطہار تمام کے تمام رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ رات گزرتی چلی جا رہی ہے، آدھی رات کے قریب رات گزری، عبادت بھی کرتے ہیں، جنگ کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ آدھی رات گزری، امام عالی مقام نے اپنے جوان رونا بیٹے حضرت علی اکبر سے ارشاد فرمایا، بیٹا جاؤ تو صحیح، میدان کا نقشہ دیکھ کر تو آؤ۔ صبح میں جنگ ہونی ہے، رات میں امام عالی مقام فرماتے ہیں، بیٹا جاؤ تو صحیح، میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کر تو آؤ۔ اللہ، حضرت علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، ارے صحابہ دور و دراز سے حضرت علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب حضور کی یاد آتی تھی تو دور و دراز سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ بڑی بڑی عمر کے صحابہ باقی رہ گئے، وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ سے امام حسین نے 9ویں 10ویں رات میں، عاشورہ کی رات میں ارشاد فرمایا کہ میدان کو دیکھ تو لو کہ کیا نقشہ کیا ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کیا دیکھا کہ میدان خالی پڑا ہے، فرات پر یزیدیوں کا پہرا ہے، یزید یہ اپنی پڑاؤں میں سوئے ہوئے ہیں، یزید یہ سوئے ہوئے ہیں، اور اہل بیت رسالت عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت امام عالی مقام کے نوجوان اکبر کا بیان ہے کہ میدان کربلا کا نقشہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میدان تو خالی پڑا ہے، نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے، مگر حضرت علی اکبر نے تعجب والی بات دیکھی، اچنبے والی بات دیکھی۔ ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر نے کیا دیکھا کہ میدان میں کوئی تو نہیں ہے مگر ایک ضعیفہ ماں ہے، ایک برقع پوش خاتون ہے جو کربلا کے میدان سے کانٹے اٹھا رہی ہے، کنکریاں چون رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر یہ منظر دیکھ کر واپس خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا حسین
پوچھتے ہیں بیٹا کربلا کا کیا میدان کربلا کا کیا منظر دیکھا، کیا نقشہ دیکھا؟ کہا بابا جان میدان کربلا تو خالی پڑا تھا، نیرے فرات پر پہرا لگا ہوا تھا بابا، مگر میں نے ایک اچنبے والی بات دیکھی، میں نے ایک تعجب والی بات دیکھی بابا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون تھی جو میدان کربلا کی صفائی کر رہی تھی، کنکریوں کو چن رہی تھی، کانٹوں کو اٹھا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ کا اتنا کہنا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا آپ روتے کیوں ہو؟ کہا بیٹا کیا تجھے معلوم نہیں، تو نے کربلا کا نقشہ دیکھا، میدان خالی دیکھا، فرات پر پہرا دیکھا، مگر بیٹا جو تو نے تعجب والی چیز کو دیکھا، تعجب والا منظر دیکھا، بیٹا کیا تو نے اس برقع پوش خاتون کو پہچانا نہیں؟ ہاں بابا نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ خاتون کون ہے جو اتنی ہمدردی کر رہی ہے کہ کربلا کے میدان سے کنکریاں چون رہی ہے، کانٹوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ میرے آقا حسین نے روتے ہوئے کہا میرے علی اکبر کربلا کے میدان سے کنکریاں چوننے والی خاتون کوئی اور نہ تھی، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ تھی، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ تھی۔ میں جب الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے گیا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی، کربلا کے میدان سے کنکریاں چنوں گی، کانٹوں کو اکٹھا کروں گی۔ اے میرے لگتے جگر یہ میری ماں سیدہ فاطمہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آج میدان کربلا میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ رات امام عالی مقام نے پوری کی پوری رات درود پاک عبادت میں گزاری، اہل بیت رسالت کے لخت جگر ہاشمی خاندان کے مہکتے ہوئے پھول عبادت کرتے رہے، امام عالی مقام کے ساتھی بھی عبادت کرتے رہے۔ عاشورہ کی رات ختم ہوتی ہے۔ حضرات اس میں کوئی دوسری بات نہیں ملاؤں گا، اب یہ آپ مسلسل توجہ کے ساتھ سنا۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی، اب 10ویں محرم کی فجر شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب فجر کا ٹائم ہوا میرے آقا امام عالی مقام نے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر سے فرمایا بیٹا آخری بار کربلا کی جگہ پر اذان تو دے دو۔ حضرات منظر کیسا رہا ہو؟ میرے آقا حسین پر گزر کی کیا ہوگی؟ پتا ہے کہ آج ہمیں شہید ہونا ہے۔ آخری بار کربلا کے میدان میں میرے لگتے جگر فجر کی اذان دے دو۔ ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر فجر کی اذان دیتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین اپنے اہل بیت اطہار اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا ہو جاتی ہے، تلاوت کے ذکر و اذکار کے خوب مزے اٹھاتے ہیں۔ ان قریب 10ویں محرم کا سورج نکلنے والا،
مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے آج امام علی مقام کو جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ 10ویں محرم کا سورج نکل آیا، نقارہ بجا دیا گیا۔ نقارہ سمجھتے ہیں؟ نگارہ، جنگ کا اعلان نگارے شروع کرتا، نگارہ بج گیا، نقارہ بج گیا۔ امام علی مقام امام حسین ان یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، نہ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے اترا ہے، نہ ایک قطرہ پانی کسی کو ملا ہے۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے۔ امام علی مقام ان یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ حضرات یہ واقعہ سننا۔ میرے آقا حسین تشریف لے گئے۔ تشریف لینے کے بعد آقا حسین نے ارشاد فرمایا، اے یزیدیوں، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے یزیدیوں، میرے نسب پر غور تو کرو۔ پھر اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا ساز بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ نبی پاک نے میرے اور میرے بھائی کے تعلق سے ارشاد فرمایا؟ توجہ، میرے اور میرے بھائی کے تعلق سے نبی پاک نے یہ فرمایا۔ امام حسین یزیدیوں کے سامنے بیان کر جائے، اس کے سامنے بولیے، یزیدیوں کے سامنے، اس کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے امام حسین اتمام حجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں حسین ہوں، حسین۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیسے تیار ہو گئے؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں۔ حضرات اس وقت میرے آقا حسین پر کیا گزرتی ہو؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ میرے پاک نبی نے میرے اور میرے بھائی کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب میرے اور میرے بھائی کے تعلق سے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ میں خود تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ خدا کی قسم، پورب سے لے کر پچھیم تک ساری دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تم میں نہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوموں میں، اور یزیدیوں میں تو خود تمہارے نبی کا نواسہ۔ تم کیسے مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ سوچو یزیدیوں، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، قیامت کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کی تقریر کا کوفیوں کے پاس کوئی جواب ہوتا، حق پر ہوتے تو جواب ہوتا نا، نہ حق تھے کوئی جواب نہ تھا۔ تو ان یزیدیوں نے ایک ہی بات کی کہ اے حسین ابن علی، آپ ہماری بیعت کر لیں، یعنی کہ یزید کی بیعت کر لیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناپسندیدہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، شیر خدا کا شیر جلال میں آیا، ارشاد فرمایا، یزیدیوں قسم ہے پالنہار کی کہ میں ذلت کے ساتھ ہرگز اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اور امام حسین کو پتہ ہی تھا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، مگر امام حسین کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، پورا کر دیا۔ پھر واپس خیمے میں چلے آئے۔ جب خیمے میں چلے آئے
देखिए हजरत, जंग कैसे शुरू होती है, तवज्जो से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल नींद आए तो इमाम हुसैन पर कुर्बान कर देना, ध्यान से सुनना। मैं दूसरी एक भी बात इसमें ऐड नहीं करूंगा। इमाम हुसैन ने बयान किया यजीदियों के सामने, फिर वो माने नहीं तो वापस कहाँ गए, बोलो, खैमे में वापस चले गए। इब्ने साद जंग बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। देखिए हजरात, लोग कहते हैं कि बयान करने का क्या फायदा है। अरे वो 22,000 थे, इमाम हुसैन को पता था मानेंगे नहीं, तब भी बयान तो किया कि नहीं किया। तो नवासे रसूल ने कुछ फायदा समझा होगा तभी तो बयान किया होगा। फायदा ये हुआ कि हूर को ककरी लग गई अपनी शादी जुबान में, हूर को असर हुआ, 22,000 में से एक को असर हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। हूर ने देखा कि इब्ने साद हकीकत में जंग कर रहा है, तो हूर ने कहा इब्ने साद हकीकत में नवासे रसूल से जंग करेगा। कहा हाँ बिल्कुल, जंग भी ऐसी होगी कि सरों की बारिश होगी, हाथ कट कट कर जमीन पर गिरेंगे। हूर ने कहा कि नवासे रसूल ने जो बातें पेश की है, अमन वाली बातें, कि भाई मैं यजीद की बैत करना नहीं चाहता, तो मुझे ऐसी जगह दे दो कि जो न मदीना जाती हो न कूफा की तरफ जाती हो, अमन वाली चीज आप पसंद करते हैं, तो तुम्हें ये भी पसंद नहीं है। इब्ने साद कहने लगा अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं मान लेता, मगर मैं क्या करूं। इब्ने ज़ियाद नहीं मानता, जो कूफा का गवर्नर था, यजीद ने गवर्नर बनाया था। दुरूद पाक। इब्ने ज़ियाद नहीं मानता। ये सुनना था कि हूर वहां से हट गया। बोलो यार, देखो किस्मत यूं बनती है, किस्मत यूं बनती है। हूर वहां से हट गया। नवासे रसूल के जंग के तसव्वुर ने हूर के बदन पर कपकपी तारी कर दी। हूर का बदन कांपने लगा, चेहरे पर परेशानी जाहिर हो गई। आदमी जब डरता है तो कांपता है, चेहरा गमगीन हो जाता है। जब हूर पर ये कैफियत तारी हुई तो उसी के कबीले का एक शख्स कहने लगा, हूर ये तुम्हारी ऐसी हालत में देख रहा हूं। अरे मुझसे तो जब पूछा जाता था कि कूफा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है हूर, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी का नाम नहीं देता था, और आज तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो चुकी है। सुनो हूर और बोल दो सुभान अल्लाह। हूर ने कहा कि ये नवासे रसूल से जंग है, अपनी आखिरत से लड़ाई है, और इस वक्त में जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, मैं देख रहा हूं कि एक तरफ दोज़ख है, मगर मैं जन्नत को किसी चीज के बदले में छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तो सुभान अल्लाह, जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए हूर, अब यहां से बाद में हजरत हूर बनते थे। हूर ने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंच गए। शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि निकल कर लश्करे आका से ये नाऊन ने मारा, निकल कर लश्कर
جہنم سے خدا والے. حور نے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے سردار میری جان آپ پر قربان, میں وہی گنہگار ہوں کہ جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا. میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ کربلا میں ٹھہرنے پر میں نے ہی آپ کو مجبور کیا. واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ یزید یہ آپ کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا. اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. حضور میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو جائے؟ کیا رب مجھے معاف فرمائے گا؟ حضرات امام حسین کو پتا تھا کہ میری بھی تو شہادت ہونے والی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ اب آخری ٹائم میں تو آیا ہے. ہم ہوتے تو یوں کہتے ہیں نا چھلے چھلے آخر میں آیا ہے, مگر یہ حسین تھے. حسین ہم آخری وقت میں اپنے دشمن کو معاف نہیں کریں گے, مگر یہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ حور مبارک ہو, ہاں میرا رب تمہیں معاف فرمائے گا, بخش دے گا, مبارک ہو انشاءاللہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو. گھوڑے سے اترو. حور نے کہا اے نواز رسول میرا گھوڑے سے اترنے سے گھوڑے پر رہنا بہتر ہے, اور آخری وقت میں شہادت کا جام پی کر ہی گھوڑے سے اتروں گا. کہہ دو سبحان اللہ. درود پاک. پھر امام حسین نے فرمایا اچھا ہو تمہاری جو مرضی ہو وہ کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے. امام حسین سے خطا معاف کرانے کے بعد وہ حضرت حور کوفیوں کے پاس تشریف لے گئے. پہلے مدائن الفاظ میں کہا ہے کوفیوں حسین جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ ابن سعد نے وہی جواب دیا میں کیا کروں, ابن زیاد نہیں مانتا. یہ سننا تھا کہ حور کو جلال آ جاتا ہے, اور حور ان کوفیوں سے ارشاد فرماتے کہ بے غیرت کوفیوں خدا تمہیں غارت کرے, تم نے نواز رسول کو مہمان بنا کر بلایا اور تم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا, جدھر امن کا راستہ پائے ادھر جانے سے روک دیا. تم نے ان کو, ان کے اہل حرم کو, ان کے ساتھیوں کو, ان کے بچوں کو نیرے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے مجوسی نصرانی یہودی تک پیتے ہیں, جانور بھی اسی پانی میں لوٹتے. یزیدیوں سوچو تو صحیح, اسی پانی کے لیے حسین ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ترس رہے ہیں. سوچو تم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ تھا, اس لیے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا. حضرت حور نے جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں اور تیر برسا رہے ہیں تو واپس امام حسین کی بارگاہ میں چلے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اب جنگ کس طریقے سے شروع ہوتی ہے. حور نے بھی سمجھایا مگر وہ یزید یہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ابھی میں سبحان اللہ والی بات کم بولوں گا مگر سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا.
बात सबको समझ में आ रही है? ये वाक़या है करबला दिमाग में बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो इमाम हुसैन के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैर, हूर वापस चले गए इमाम की बारगाह में। अब इधर से इब्ने साद ने अपने अलम बरदार को बुलाया। उसका भी अलम बरदार अलग से था। अलम बरदार कहते हैं झंडा उठाने वाले। और इब्ने साद कमान में तीर जोड़ता है, अपने अलम बरदार को करीब में खड़ा रखता है और कमान में तीर जोड़कर हुसैनी लश्कर की तरफ सर करता है। कौन? इब्ने साद, अमर बिन साद। सबसे पहले तीर मारने वाला कौन? याद रखना, उस जालिम आदमी का, और उस पर लानत भेजते रहे। अमर बिन साद, इब्ने साद उसको कहा जाता है, साद का बेटा। थोड़ी सी वजाहत करके मैं आपको आपके साथ। इब्ने साद ने हुसैनी लश्कर की तरफ तीर सर किया और अपने फौजियों से कहा कि मेरी फौज वालों, लश्करियों, गवाह रहना, सबसे पहले मैंने ही तीर हुसैनी खैमे की तरफ चलाया। अल्लाह अकबर। हजरात, थोड़ी सी वजाहत करता हूं। ये अमर बिन साद, इब्ने साद कौन था मालूम है? सहाबी रसूल का बेटा था। यानी यूं समझिए कि जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा इब्ने साद। और इनके बाप का क्या कहना? सुभान अल्लाह। ये हुजूर के सहाबी थे जिनका नाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास था। क्या नाम था? एक बात की वजाहत कर दूं। क्या नाम था? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। वो सहाबी रसूल है कि हुजूर ने 10 सहाबी को जाहिरी जिंदगी में फरमा दिया कि तू जन्नती है। उन्हीं 10 में से ये एक है। कौन? हजरत साद, जो अमर के वालिद गिरामी लगते। बताओ कितना फर्क है यार बाप बेटे। और ये हजरत साद बिन अबी वक्कास वो सहाबी रसूल है कि एक जंग में नबी पाक के साथ में थे और सामने कुफार का लश्कर, और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास तीर चला रहे थे। तो सुभान अल्लाह। हुजूर की तरफ, किसकी तरफ से? लश्करे इस्लाम की तरफ से तीर चला रहे थे। तो मेरे पाक नबी इरशाद फरमा रहे थे, इरमी या साद। तवज्जो से सुनना ये बात। इरमी या साद फिदा का उम्मी बअबी। कि ऐसा कौन फरमा रहे थे? हुजूर। ऐसा मेरे साथी साथ तीर चलाओ, अरे मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाए। सोचो तो सही यार, उसी सहाबी रसूल का बेटा है ये। कहां बाप और कहां बेटा, कहां पाकों में पाक, पाकी में कहां बाप और नापाकी में कहां बेटा। अल्लाह अकबर। ऐसे सहाबी रसूल का बेटा था करबला के बेटा इब्ने साद। इधर ये तीर चला रहे हैं तो हुजूर फरमाते हैं, साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आप सोचो तो सही, हर सहाबी ये कहता था हुजूर की बारगाह में कि हुजूर हमारे माँ बाप आप पर फिदा। और हुजूर जिस सहाबी के लिए फरमा दें कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा, बताइए उस सहाबी का मकाम कितना बुलंद होगा। उन्हीं का बेटा अमन था। उसने पहला तीर चलाया, लश्करियों से फरमाया, लश्करियों से कहा देखो सबसे पहले मैंने ही तीर चलाया है। लश्करियों में जोश पैदा हुआ क्योंकि लश्करियों का सीधे सालार था। कौन?
ابن سعد۔ لشکریوں میں جوش پیدا ہو گیا، اب لشکریوں نے بھی تیر چلانا چالو کر دیا۔ اس طریقے سے جنگ کربلا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک طرف کا ایک ساتھی آتا ہے، امام حسین کی طرف سے بھی آتا ہے، ادھر یزیدیوں کی طرف سے بھی جاتا ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، مگر الحمدللہ یزیدیوں کی طرف سے جو اکیلا آتا تھا وہ زندہ بچ کر واپس نہ جاتا تھا، کیونکہ یہ حق کی جماعت تھی۔ بھائی نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، مگر چونکہ یہ لالچی کتے تھے، ادھر حق نماز تھی، ادھر باطل نماز تھی، اس لیے نماز بھی پڑھیں تو امام حسین کی محبت میں پڑھیں، امام حسین کے نقش قدم پر چل کر پڑھیں۔ ہم ہر برائیوں سے بچتے رہیں، گالی گلوچ سے بچتے رہیں، ناپاکیوں سے بچتے رہیں، برے کاموں سے بچتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، کیونکہ اچھے کام کرنا یہ حسینی طریقہ، برے کام کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے حضرات یزیدی کاموں سے بچیں اور حسینی کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ خیر پیارے آقا کے مقدس دیوانوں، جنگ کربلا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک سپاہی نکل کر میدان میں آتا ہے، مگر امام علی مقام کا سپاہی اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ یزیدیوں کی طرف سے جو بھی جاتا تھا زندہ بچ کر واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی کی امید اس کو نظر نہ آئی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارے تم کن کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ یہ موت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا، ان کے ساتھ اکیلے اکیلے نہ جاؤ۔ خیر اس کے باوجود حضرات کوفیوں کی طرف سے ایک ایک آدمی نکل کر میدان میں آتا تھا، امام حسین کے بھی ساتھی میدان میں آتے تھے، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت جو ہے حبیب بن مظاہر اور دیگر حضرت امام علی مقام کے کئی ایسے ساتھی جو میدان کربلا میں آتے ہیں اور ایک کئی سینکڑوں یزیدیوں پر کافی ہو جاتے ہیں، اور اس میں حضرت حور بھی تھے۔ کوفیوں کا بیان ہے کہ ہم نے حور کی طرح کسی کو بھی تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کوفیوں کا یہ بھی بیان ہے کہ جب حور کے گھوڑے کو زخمی کر دیا تو حضرت حور گھوڑے سے نیچے اتر پڑے اور فرمایا یزیدیوں تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا ہے تو کیا ہے، میں شیر بغر ہوں، اور ایسی تلوار چلائی کہ کئی یزیدیوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، کافی دیر تک لڑتے رہے، آخر میں خود اپنی جان بھی نواز رسول پر قربان کر دیتے ہیں۔ رات اس طریقے سے آپ کے ساتھی امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے اپنی جانیں نواز رسول پر قربان کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کا ایک بھی ساتھی جب تک باقی رہا تو اس ساتھی نے کسی بھی اہل بیت نبوت کے ایک فرد کو بھی میدان میں جانے نہیں دیا اور ایک زخم بھی لگنے نہیں دیا۔ یہ امام حسین کی ساتھیوں کی وفاداری کا نمونہ تھا۔ خیر ساتھیوں کی شہادت کے بعد اب شیر خدا کے شیروں کی باری آتی ہے، فاطمہ کے لاش دلالوں کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے، بڑے بڑے بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی کہ اب تو شیر خدا کے شیروں کی باری آئی ہے۔ حضرات سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی ایک فرزند حضرت عبداللہ امام حسین کے لشکر میں تھے، وہ جاتے ہیں۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں گئے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تمہارے والد بزرگوار میرے بھائی مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، تو تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، تم نہ جاؤ۔
کہا چچا جان مجھے آپ پر قربان ہونے کی نعمت سے محروم نہ کرو، مجھے جانے دو۔ امام حسین نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اور حضرات وہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، کہیں یزیدیوں پر بھاری ہوتے ہیں، کہیں ایک کو زخمی کرتے ہیں، کہیں ایک کو فی نار جہنم کرتے، خود اپنی جان نواسہ رسول پر قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات کے بیٹوں میں سے حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، مولا کائنات کے بیٹوں میں سے یہ بیٹے بھی امام حسین کے ساتھ میں تھے، ایک ایک کر کے سب جو ہے اپنی جان کو نواسہ رسول پر قربان کر دیتے ہیں۔ آخر میں وہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین کے سامنے درود پاک پڑھے۔ ہاشمی خاندان کے مانگتے ہوئے پھول، حضرت امام حسن کی یادگار، حضرت قاسم جن کی 19 سال کی عمر ہے، ان کی شادی کا رشتہ امام حسین کی شہزادی حضرت سیدہ سے، حضرت سیدہ سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسین نے اپنے بھائی کی یادگار حضرت امام قاسم کو دیکھا، آقا حسین غمگین ہو گئے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے بیٹا قاسم، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے، تلواروں سے کٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت امام قاسم نے عرض کیا چچا جان مجھے آپ پر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے، مگر امام حسین مان نہیں رہے تھے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب بہت زیادہ اصرار کیا امام حسین نہیں مانے، امام قاسم کو ایک بات یاد آئی کہ میرے والد گرامی امام حسن نے مجھے ایک تعویذ گلے میں پہنایا تھا یا بازو میں پہنایا تھا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا جب مصیبت کا وقت آئے تب یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا تیری مصیبت دور ہو جائے۔ امام قاسم کو یہ بات یاد آئی، بازو میں سے تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہ تھا بلکہ وہ ایک خط تھا، اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب چچا جان میدان کربلا میں ہو، دین کے بھوکے پیاسے ہو، جب سب نوجوان ان پر جان قربان کرتے ہو تو میرے بیٹے تم بھی اپنی جان اپنے چچا حسین پر قربان۔ اللہ اکبر! یہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ خیر حضرت امام قاسم کو جب اجازت نہ ملی تو حضرت امام قاسم نے وہ خط اپنے بابا کا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت امام عالی مقام کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے، اور اپنے بھائی کو یاد کرنے لگے۔ خیر پھر امام عالی مقام نے مجبوراً حضرت امام قاسم کو اجازت دے دی۔ حضرت امام قاسم تیار ہو کے گھوڑا بھرا کر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ دشمن کی سپاہیوں کا بیان ہے کہ حضرت قاسم جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا، کیونکہ آپ نے لوہے کا لباس زرہ بھی پہنی نہیں تھی، شہادت کے شوق میں صرف ایک سادہ مبارک پہنے ہوئے کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے تھے، اور حضرت قاسم نے تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا اے دشمنوں
اگر نہ پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے بھی میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر وہاں پر موجود تھے۔ ابن سعد نے ارزق نام کا ایک پہلوان تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا، اس سے کہا کہ جا ان سے مقابلہ کر۔ تو ارزق نام کا پہلوان کہنے لگا میں ہرگز نہیں جا سکتا، ارے اس بچے کا مقابلہ کرنا میری توہین ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بچے کا مقابلہ کرنا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا ارزق تو اسے بچہ نہ سمجھ، یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے بچہ نہ گمان کر۔ ارزق کہنے لگا کچھ بھی ہو، اسے بچے کے سامنے میں تھوڑا جاؤں گا، ہاں میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی ایک کو بیچتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں سر کاٹ کر لائے گے۔ غرور، یہ غرور ہے نا، گھمڑ آدمی کو ہوئے تو اس کی باتیں ایسی ہی ہوتی، یہ غرور تھا، گھمنڈ تھا اس کو کہ میں تھوڑا جاؤں گا، یہ بچہ ہے، ابھی میرے بچوں میں سے 4 بچے ہیں، اس میں سے کوئی ایک جائے گا، ابھی 1 منٹ میں سر کاٹ کر لائے۔ دیکھو غرور، اب اس کا غرور کس طریقے سے خاک و خون میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ ایک قیمتی تلوار چمکاتا ہوا امام قاسم کے سامنے پہنچتا ہے، اس کے پاس ایک نیزہ بھی ہوتا ہے، جا کر نیزے سے حملہ کر دیا۔ امام قاسم نے اس کے وار کو بیکار کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تلوار اٹھائی، زہر میں بھیجی ہوئی قیمتی تلوار اس کے پاس تھی۔ کس کے پاس؟ ارزق کے بڑے بیٹے کے پاس۔ اٹھائی، امام قاسم پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے تلوار سے اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ فی النار جہنم ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شیر خدا کے شیروں کی الحمدللہ قوت تھی، طاقت تھی، ہے جب وہ قتل ہو گیا، اس کا تکبر خاک و خون میں مل گیا، حضرت قاسم نے لپک کر اس کی تلوار لے لی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارزق نے دیکھا کہ اس کا بڑا بیٹا، مشہور بیٹا ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، تو دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ امام قاسم نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب تیسرا بیٹا آیا، چلاتے ہوئے گالیاں بکنے لگا۔ امام قاسم نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیں گے، یہ اہل نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ سوچو امام قاسم نے کیا کہا کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیں گے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ پتہ چلا اہل بیت نبوت کو، امام حسین کو، پورے قافلے کو گالیوں سے نفرت ہے۔ اس لیے حضرات گالی گلوچ سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، گالیوں سے بچتے رہیں۔ آج تو فری مائنڈ کے ساتھ لوگ گالیاں جیسے کوئی گناہ نہیں، آرام سے ہنستے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ نہیں حضرات بچیں، ہم حسینی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ہم حسینی ہیں، ہمارا طریقہ بھی حسینی ہونا چاہیے۔ امام قاسم نے کہا گالیوں کا جواب ہم گالیوں سے نہیں دیں گے، البتہ ابھی تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ کہاں پہنچا دیتا ہوں؟ جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امام قاسم نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب چوتھا بیٹا آیا، اس کو بھی فی النار جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں ارزق کے 4 بیٹوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اب جس کے مقابلے میں آنا ارزق اپنی توہین سمجھتا تھا، اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتا تھا، لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ غصے میں دانتوں کو پیلتا ہے، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہے، شیر کی طرح دہاڑے مارتا ہے۔ امام قاسم کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے لڑکے تیار ہو جاؤ،
موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ امام قاسم مسکراتے ہیں، بولو نا یار، مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں ارزق تو ہوش کی دوا کر۔ کیا فرماتے؟ ارزق تو ہوش کی دوا کر، تو نے ابھی ہاشمی شیروں کو نہیں دیکھا، ارے ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری ہے۔ بولو نا یار، کیا ہے؟ قوت حیدری ہے، اور تو ہمارے نزدیک مکھی مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت امام قاسم نے جب یہ تانا مارا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس نے حضرت امام قاسم پر نیزے سے وار کر دیا۔ امام قاسم نے اس کے نیزے کے وار سے بچ کر جو ہے پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا، جو کھالی گیا۔ خیر دونوں میں کچھ دیر تک نیزہ بازی ہوتی رہی، پھر ارزق نے تلوار سنبھالی تو امام قاسم نے بھی تلوار سنبھالی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارزق نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تو میرے بڑے بیٹے کی ہے۔ ارزق کہنے لگا کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے۔ امام قاسم نے کہا ہاں تیرے بیٹے کی ہے۔ یہ ان کے بازو میں قوت حیدری تھی، اتنا غم تھا، مگر میدان جنگ میں الحمدللہ شیر جیسے نظر آتے تھے۔ کہا ہاں یہ تیرے بڑے بیٹے کی تلوار ہے، اور یہ تلوار تیرا بڑا بیٹا مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ تجھے اسی تلوار سے نپٹا کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی تلوار سے تجھے نپٹا کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ ارزق کیونکہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، یہ تانا سن کر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، حضرت امام قاسم پر بات کرتا ہے۔ حضرت امام قاسم اس کے بات سے بچ کر پھر امام قاسم کا ایسا بات ہوتا ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا سارا تکبر گھمنڈ خاک و خون میں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چند ہی منٹوں میں امام قاسم نے 4 بڑے بڑے بہادروں کو اور بڑا بہادر ارزق کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد امام قاسم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تھا تو ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس پر سوار ہوئے؟ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد حضرت امام قاسم اپنے چچا جان نواز رسول امام حسین کی بارگاہ میں خیمے کی طرف جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کے چند گھونٹ مل جائے تو ابھی ان سب یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام عالی مقام نے پیارے بھتیجے کی پیاس دیکھی، امام حسین نے تسلی دی، تشفی دی اور کہا بیٹا صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے آپ کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد تمہیں کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی۔ خیر پیارے چچا جان کی تسلی سے کچھ تشفی ملی، پھر امام قاسم میدان میں پہنچ گئے، پھر پکارا کہ بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ تو ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ اب موقع مت دو، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو خاک و خون میں ملا دیا ہے، لہٰذا اب موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دو۔ خیر ایسا ہی ہوا، چاروں طرف سے گھیر کر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام قاسم تو امام حسن مجتبیٰ کی یادگار تھی، حضرت امام قاسم کے جسم پر 27 زخم آتے ہیں اور ایک نیزہ ایک یزیدی کا ایسا لگتا ہے کہ گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں یا اماں ہوتی نکٹی، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا تلا کر پہنچے تو
قریب جہاں میں شہادت نوش کرنے والے امام عالی مقام اپنے پیارے بھتیجے کی لاشیں اقدس کو لے کر خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے بھائی حسن کی یاد کاٹ کے سر کو اپنی گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد اپنے بھیا امام حسن کو یاد کرنے لگے. ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے لگے. جیسے ہی خون کو صاف کیا حضرت امام قاسم نے آنکھیں کھولی اور جاتے جاتے اپنا سر جب نواز رسول کی گود میں دیکھا تو مسکرائے اور جنت کو روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. حضرات اس طریقے سے حضرت امام قاسم دین اسلام کی آبیاری کے لیے, اسلام کے گلشن کو ہرا بھرا کرنے کے لیے امام حسن کے لگتے جگر نے اپنی جوانی راہ حق میں لٹا دی. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. حقیقت میں اسلام روشن ہوا ہے تو کربلا والوں کی وجہ سے ہوا ہے. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. ارے شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. یعنی چراغ بجھتے گئے مگر اسلام کی روشنی بڑھتی گئی ہے. حضرات اب وہ وقت آ گیا, بس 10 منٹ میں انشاءاللہ بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے. کل میرا آخری بیان ہے, اس لیے مجھے آپ کو شہادت امام عالی مقام تک پہنچانا ہے. درود پاک. اب وہ وقت آ گیا کہ امام عالی مقام کے سامنے آپ کے علم بردار حضرت عباس ابن علی کھڑے ہیں. میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں بھائی جان, سارے بھائی بھتیجے بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے, مگر اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. آپ اجازت دیں تاکہ جا کر میں ایک مشکیزہ پانی کا بھر لاؤں اور اہل بیت رسالت کے پیاسوں کو پلاؤں. امام حسین نے جب اپنے علم بردار کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والے, اپنے علم بردار کو دیکھا, امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میرے بھائی عباس تم میرے علم بردار ہو, اگر پانی لانے میں شہید ہو گئے تو پھر میرا جھنڈا میرا علم کون اٹھائے گا, میرے زخم پر مرہم کون لگائے گا. حضرت عباس علم بردار عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے ضرور اجازت دیجیے کہ اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا, ان کا بلکنا میری قوت برداشت سے باہر ہے. ان کے رونے اور تڑپنے سے میرا کلیجہ پاش ہوا جا رہا ہے. بھائی حسین اپنے ننھے بچوں کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اجازت دے دیجئے بھیا, مجھے اجازت دے دیجئے. بس اب آخری خواہش ہے کہ میں چند گھونٹ ان بچوں کو پانی پلاؤں. سکینہ تڑپ رہی ہے, علی اصغر تڑپ رہا ہے. سکینہ نے مجھ سے کہا ہے چچا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. عنقریب تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا, میں تمہیں پانی پلاؤں گا. میری آپ کی بیٹی میری بھتیجی سکینہ سے بھی میں نے وعدہ کیا ہے. اور علی اصغر کو تڑپتا دیکھ کر وہ تو کچھ نہیں بول پاتا, مگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ علی اصغر میں تیرے لیے بھی پانی لینے جا رہا ہوں.
آخری خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں ان بچوں کو پانی پلا دوں۔ جب حضرت عباس علمبردار نے بہت زیادہ ضد کی، امام حسین نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے اشک باری کے ساتھ امام حسین نے ان کو مجبوراً اجازت دی۔ حضرت عباس علمبردار اپنے بائیں کندھے پر مشکیزہ لٹکاتے، مشکیزہ آپ اجمیر شریف گئے ہوں گے تو آج بھی مشکیزے وہاں پر پانی کے بھر کر حوض میں ڈالے جاتے ہیں، تو اس سمے میں پانی بھرنے کے لیے وہی مشکیزہ چلا کرتا تھا۔ خیر مشکیزہ لیا، خالی مشکیزہ، اور گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لے لی اور فرات کی طرف چل پڑے۔ یزیدی فوج نے دیکھا، لشکریوں نے دیکھا تو آپ کو روک دیا۔ حضرت عباس علمبردار نے فرمایا، بے وفاؤ، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم نے نواسہ رسول کو مہمان بنا کر بلایا اور تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، تم نے ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے عزیزوں کو شہید کر دیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس سے تڑپا رہے ہو۔ بے وفا کوفیو، سوچو کہ قیامت کے دن تم رب کو کیا منہ دکھاؤ گے، ان کے نانا کے پاس تم کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ حضرات، کوفیوں کے پاس اس بیان کا کوئی جواب نہیں۔ یزیدی لشکر سے آواز آتی ہے، ابن سعد کہتا ہے کہ عباس سنو، اگر پوری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ شیر خدا کا شیر حضرت عباس علمبردار جلال میں آ گئے اور فرمایا، جانکارو، حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ مرد باطل سے ہرگز خوف آ سکتا نہیں، یہ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور پھر آپ شیر کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف چل پڑے۔ فرات کی قریب میں رہنے والی فوجوں نے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر شیر خدا کا شیر برابر مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، کئی یزیدیوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے، شیر خدا کا شیر حضرت عباس علمبردار فرات میں اپنا گھوڑا داخل کر دیتے ہیں۔ گھوڑا فرات میں داخل ہو جاتا ہے، مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد حضرت عباس علمبردار ایک چلو پانی کا ہاتھ میں لے کر پینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ان کو ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ جاتا ہے۔ آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بچے پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ چلو جو پانی کا تھا واپس ڈال دیا، حالانکہ خود بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اگر وہ پی لیتے تو ان پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ دیا کہ ساقیے کو سچی دیگر پالے، علی و فاطمہ کے نونہار پیاس سے بے چین اور ہم سے راغ ہو جائیں۔ حضرت عباس علمبردار نے وہ چلو کا پانی ڈال دیا اور مشکیزہ کندھے پر لٹکایا اور خیمہ حسینی کی طرف جانے لگے۔ حضرات، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضرت عباس علمبردار نے آخر تک کتنی کوشش کی۔
آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ آپ نے کتنی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی اہل بیت رسالت کے پیاسوں تک پہنچ جائے. درود پاک. اہل بیت رسالت کے پیاسوں تک پہنچ جائے. حضرت عباس علمبردار خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یزیدی لشکر میں شور برپا ہوتا ہے کہ راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو. اگر یہ پانی حسینی خیمے تک پہنچ گیا تو ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا. ساری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے انہیں روک لو. یزیدی فوج کے نوجوان سپاہی لوگ حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیتے ہیں، مگر حضرت عباس بھی بروبر دشمنوں کو کاٹتے ہوئے، دشمنوں کو چیرتے ہوئے، دشمنوں کو پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف چلے جا رہے ہیں. کئی ایک کو تو موت کی نیند سنا دیا. شیر خدا کے شیر نے دشمنوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ میری جگہوں میں کو میرے بازو میں قوت حیدری ہے اور جگہوں میں خون علی ہے. تکبیر! رسالت! جشن شہید اعظم! مسلک اعلی حضرت! خیر، حضرت عباس علمبردار برابر دشمنوں کو، یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے، یزیدی اس کوشش میں تھے کہ پانی نہ جائے. حضرت عباس علمبردار اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک پانی پہنچ جائے. اللہ اکبر. آپ اسی کوشش میں جو ہے ان لوگوں کی اہل بیت رسالت تک جا رہے تھے تو ایک یزیدی نے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کے دائیں کندھے کو، آپ کے دائیں بازو کو جسم سے الگ کر دیا. آپ نے فوراً مشکیزے کو دائیں کندھے پر لے لیا اور اسی سے تلوار چلاتے رہے اور مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی اہل بیت رسالت کے پیاسوں تک پہنچ جائے. اس وقت بھی ان کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا تڑپنا تھا، حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس تھی. اللہ اکبر. اس وقت بھی آپ کو وہی بچے نظر آ رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ پانی پہنچ جائے. مگر پھر سے ایک یزیدی نے آپ کا وہ دہنا بازو بھی آپ کے جسم سے الگ کر دیا. مگر پھر بھی شیر خدا کا شیر ہمت نہیں آنا. آپ پھر بھی چاہ رہے تھے کہ یہ پانی اہل بیت رسالت کے پیاسوں تک پہنچ جائے. آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا. میں کہتا ہوں کیسی کوشش رہی ہوگی، آپ نے کتنی کوشش کی ہوگی. پھر دانتوں سے پکڑ لیا اور خیمہ حسینی کی طرف جانے لگے. مگر پانی کا خیمہ حسینی تک پہنچنا یہ رب کو منظور نہ تھا. اس لیے ایک تیر ایسا مشکیزے میں لگا کہ مشکیزے کا سارا پانی بہ گیا. اللہ، سارا پانی بہ گیا. اب ان یزیدیوں نے، لشکریوں نے، کوفیوں نے حضرت عباس علمبردار کو چاروں طرف سے گھیر لیا. نیزے مارنے لگے، تلواروں کی زد دینے لگے اور حضرت عباس علمبردار کا یہ سینے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور آپ نے پکارا یا اخاو ادرکنی. اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے.
حضرت امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ عباس علمبردار زخموں سے چور چور ہے، ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا کہ میرا علمبردار شہید ہو چکا ہے، میرا علم اٹھانے والا شہید ہو چکا ہے، تو حضرت امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غم کی وجہ سے اب فرمانے لگے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ علمبردار کی لاشِ اقدس کو حضرت امام عالی مقام گرد و غبار صاف کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بازو ادھر کٹا پڑا ہے، دوسرا بازو الگ کٹا پڑا ہے، سینہ الگ کٹا پڑا ہے۔ بتائیے میرے آقا حسین کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ حضرات کوئی دیر نہیں، اپنا بھائی ہے، مولا علی کا لخت جگر ہے۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام نے کتنا صبر کیا ہوگا، اپنے سگے بھائی کا ایک بازو الگ جگہ سے لیتے ہیں، دوسرا بازو الگ جگہ سے لیتے ہیں، سینہ الگ پڑا ہوتا ہے۔ حضرات یہ منظر میرے آقا حسین نے کس طریقے سے سہا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا۔ حضرت عباس علمبردار جنت کو روانہ ہو گئے، بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ آپ نے اس دار فانی سے جہلت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد امام حسین خیمے میں لاتے ہیں اور پھر خیمے میں سیدہ سکینہ اللہ اکبر بابا سے کہتی ہے، بابا کیا میرے چچا پانی لے کر آ گئے؟ بتائیے امام حسین نے اس وقت کتنا صبر کیا ہوگا۔ حضرت علی اصغر تڑپ رہے ہیں، دوسرے اہل بیت رسالت کے بچے تڑپ رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں کہ اے بابا کیا ہمارے چچا پاس پانی لے کر آ گئے؟ سیدہ زینب نے بھیا عباس علمبردار کی لاشِ اقدس کو کہا، دیکھا تو سیدہ بی بی زینب جو امام حسین کی بھی بہن تھی، حضرت عباس علمبردار کی بھی بہن تھی، بتائیے بہن جب اپنے بھائی کی لاش کی یہ کیفیت دیکھے تو بہن کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ بی بی زینب نے بھی الگ الگ ٹکڑوں کو بوسہ دیا اور کہا، میرا بھیا بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا مگر میرا بھیا خود آب کوثر پر پہنچ گیا۔ پھر حضرات محترم سب نے حضرت سیدنا عباس علمبردار کو یاد کیا۔ خیر حضرات اس طریقے سے اہل بیت نبوت کے خاندان کے لوگوں نے دین کو زندگی دینے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں پیش کی۔ خیر ہمیں چاہیے کہ انہوں نے اس مقصد کے تحت قربانیاں پیش کی ہیں، اس مقصد کو ہم ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرات یہ باتیں اور یہ داستانیں تو اتنی ہیں کہ پوری راتیں چلی جائیں مگر باتیں کم نہ ہو۔ خیر انشاءاللہ اس کے بعد جو آگے شہادتیں باقی رہتی ہیں، انشاءاللہ کل آخری دن ہوگا، اس دن میں پوری کوشش کر کے انشاءاللہ آپ کو شہادت امام عالی مقام تک لے جاؤں گا اور اس شہادت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو، بیان کو قبول فرمائے، میری غلطیوں کو
लफ्ज़िशों को माफ़ फरमाएं। मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तियतिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।